السلام علیکم۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہیں، جو فیصلے غلط ہو گئے، اور سوچتے ہیں کہ بس اب شاید مایوسی ہی ہے۔ جی بالکل، یہ خیال بہت عام ہے، لیکن آج ہم جس مواد پر بات کر رہے ہیں وہ اسی مایوسی کا جواب امید سے دیتا ہے۔ ہاں، ہم آج قرآن کریم کی ایک بہت ہی خاص آیت سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 اس کے ارد گرد بات کریں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسے امید کا دروازہ کہتا ہے۔ بالکل، اور مقصد یہی ہے کہ اس آیت میں اللہ کی جو رحمت ہے نا، اس کی وسعت کو تھوڑا سمجھا جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں وہ آیت، آپ اس کا ترجمہ پیش کریں گی۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے میرے بندو، سبحان اللہ، یہ انداز، اس میں کتنی اپنائیت ہے نا۔ بالکل، یہ پہلا نقطہ ہے جو دل کو چھوتا ہے۔ یہ نہیں کہا اے گناہ گاروں یا کچھ اور، میرے بندوں، جیسے کوئی بہت قریبی اپنا بلا رہا ہو۔ ہاں، جیسے تعلق ابھی ٹوٹا نہیں، یہ احساس بہت اہم ہے۔ جی، اور پھر فرمایا جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اس پر بھی ہمارے مواد میں کافی بات ہوئی ہے۔ ایک تجزیہ یہ کہتا ہے کہ یہ فریز اپنی جانوں پر زیادتی یہ بتاتا ہے کہ گناہ کا پہلا نقصان تو بندہ خود اٹھاتا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑا مختلف زاویہ ہے، مطلب اللہ کے خلاف بغاوت سے زیادہ یہ اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے۔ ایک طرح سے جی، جیسے گناہ ایک بوجھ ہے جو ہم خود لاد لیتے ہیں، تو پھر معافی کا تصور سزا سے بچنے کے بجائے زیادہ شفا پانے جیسا لگتا ہے۔ واہ، اور اسی بوجھ کے احساس کے فوراً بعد تسلی دی جا رہی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ نا امید نہ ہو کا جملہ کتنا ضروری ہے، خاص طور پہ جب انسان بالکل گرا ہوا محسوس کر رہا ہو۔ بہت زیادہ ضروری۔ ایک جگہ مواد میں شیطان کے مقصد اور اللہ کی چاہت کا موازنہ کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ شیطان کیا چاہتا ہے؟ یہی کہ بندہ مایوس ہو جائے، سوچے کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں تو بہت برا ہوں۔ ہاں، تاکہ وہ کوشش ہی چھوڑ دے۔ بالکل، جبکہ اللہ تعالیٰ فوراً اس مایوسی کو کاٹ رہے ہیں، فرما رہے ہیں نہیں، امید رکھو، دروازہ بند نہیں ہوا۔ تو گویا مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے اور امید اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے۔ جی، آپ نے صحیح سمجھا، اور اس امید کی وجہ اگلا حصہ بتاتا ہے، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سب گناہ، اس میں مطلب کوئی حد نہیں، کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ معافی نہ مل سکے؟ دیکھیں، عربی میں لفظ الجمیع استعمال ہوا ہے، یعنی تمام کے تمام۔ اس میں جو وسعت ہے وہ واقعی بے انتہا ہے۔ مفسرین یہی کہتے ہیں، جیسا مواد میں بھی ذکر ہے، کہ کوئی بھی گناہ بذات خود اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں۔ لیکن ایک شرط تو ہوگی نا؟ ہاں، شرط ہے توبہ کی، یعنی پلٹ آنا، سچے دل سے معافی مانگنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ اگر یہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں سب معاف کر دوں گا۔ تو یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، اس کا ہماری روزمرہ زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جیسے وہ مثالیں تھیں مواد میں، ہاں، اگر کسی کی نماز رہ گئی ہاں، تو مایوس نہ ہو کہ میں تو برا ہو گیا، ہاں، توبہ کرے، قضا پڑھے، ہاں، آگے خیال رکھے۔ ہاں، کسی سے زیادتی ہو گئی تو اس بندے سے معافی مانگے، اللہ سے بھی توبہ کرے۔ ہاں، اور یہ صرف بڑے گناہوں کی بات نہیں، ہاں، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، ہاں، سستی، ہاں، کسی کو تلخ جواب دے دیا، ہاں، اچھا، ان سب کے بعد بھی جو خود کو ملامت کرنے کا ایک چکر چلتا ہے نا، ہاں، یہ آیت اس سے نکالتی ہے، ہاں۔ کہتی ہے ٹھیک ہے، غلطی ہوئی، اب آگے بڑھو، رجوع کرو۔ اور وہ جو خیال آتا ہے کہ میں بار بار گرتا ہوں، مجھ سے نہیں ہوگا، اس کا کیا علاج ہے اس آیت میں؟ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت اللہ کی رحمت میں ہے۔ ہوں، بندے کی اپنی ہمت جواب بھی دے جائے تو اللہ کی رحمت ساتھ ہے۔ ہر بار گر کر اٹھنا ہاں، اور اللہ کی طرف پلٹنا، یہی کامیابی ہے۔ یہ آیت ایک طرح کا ریسیٹ بٹن ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ ریسیٹ بٹن، واہ! واہ جی، وہ کہتا ہے تمہاری پچھلی ساری فائل مجھے معلوم ہے، لیکن میری رحمت تمہارے لیے ابھی بھی تیار ہے۔ یہ شیطان کی اس آواز کے مقابلے میں کہ تم ناکام ہو گئے، اللہ کی پکار ہے کہ واپس آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، ہمیں بس اس کی طرف مڑنا ہے۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے کہ گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت ان سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔
مایوسی کو تو کفر کے قریب کہا گیا ہے کیونکہ یہ اللہ کی صفات پر، اس کے رحمان اور رحیم ہونے پر شک کرنے جیسا ہے۔ صحیح۔ توبہ کا دروازہ موت سے پہلے تک کھلا ہے، شرط بس اخلاص کی ہے، سچے دل سے پلٹنے کی۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں، یہ جاننا کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ سچی توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہماری روزمرہ کی کوششوں، اپنی غلطیوں سے نمٹنے کے انداز اور مستقبل میں پھر سے غلطی ہو جانے کے خوف کو کیسے بدل سکتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک تسلی ہے یا ذمہ داری کا